ہے کہ قرآن کا قبلہ ذرا تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ ذرا تیری چوکھٹ ہے کہ تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ ذرا تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ ذرا آیتیں کرتی ہے آ کر تجھے سجدہ ذرا آیتیں کرتی ہے آ کر تجھے سجدہ ذرا آیتیں کرتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے اس سے پہلے میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور اہل بیت نبی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور اہل بیت نبی رکھتے ہیں، سارا مجمع مل کر درود پڑھ دے۔ اللہ شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسولک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول والے رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ میں نے آج میرے پیر طریقت اور ہم سبوں کے رہبر شریعت اور رہبر طریقت حضور سید خاکی شاہ رحمت اللہ کے اس جلسہ چہلم اور ساتھ ساتھ ذکر اہل بیت و سرکار عالم پناہ میں آج ماشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت واقع ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ماشاءاللہ محبان اہل بیت جو ہیں وہ اس آیت سے، سورہ شعراء کی اس آیت مبارکہ سے لوگ واقف رہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا شان نزول بتاتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آخر اللہ نے اس آیت کو نازل کیوں کیا اور اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسلمانوں کا ایک گروہ آیا، مالدار لوگوں کا، رئیسوں کا، دولت مندوں کا، اور وہ اپنے ساتھ سونے، جواہرات، ہیرے، موتی، خزانے، اونٹوں پر لاد لاد کر ریشمی ملبوسات، کپڑے، یہ ساری چیزیں آقا کے سامنے لے کر آئے۔
میرے آقا نے پوچھا ان سے کہ آخر یہ کپڑے، یہ خزانے، یہ موتی، یہ ہیرے، یہ سونے، یہ چاندی، یہ جواہرات، یہ گہنے کس لیے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم حیوان کی طرح زندگی گزارتے تھے، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنایا، پھر انسان سے مسلمان بنایا، اور پھر مسلمان سے صاحب ایمان بنایا، اور یا رسول اللہ آپ کو ہم تک دین پہنچانے میں، شریعت پہنچانے میں، اسلام پہنچانے میں، خدا کے احکام پہنچانے میں آپ کو کتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی، کتنی محنتیں کرنی پڑی۔ یا رسول اللہ بچپن میں آپ باپ کے سائے سے محروم ہو گئے، آپ کو یتیمی برداشت کرنا پڑا، کم عمری میں ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ یا رسول اللہ آپ کو مکے سے نکالا گیا، آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، آپ کو پتھروں سے اذیتیں دی گئیں، آپ کو زخمی کیا، آپ کے اصحاب کو مارا گیا، آپ کے اہل بیت پر ظلم کیا گیا۔ تو یا رسول اللہ آپ نے جو اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور آپ نے جو اتنی محنتیں کی ہیں ہم تک شریعت پہنچانے کی خاطر، تو آقا ہم آپ کی اس محنت کا آپ کو اجر دینا چاہتے ہیں، اجر یعنی اجرت دینا چاہتے ہیں، ٹیکس دینا چاہتے ہیں۔ ایک تو بات صاف ہے کہ اس وقت کے مسلمان بھی یہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اسلام جو ہمیں ملا ہے یہ فری میں نہیں ملا ہے، یہ پھوکٹ میں یا مفت میں نہیں ملا، اس کی کچھ اجرت ہے، اور ہر شے کی کچھ اجرت ہوتی ہے۔ بھئی آپ کپڑے خریدیں گے پھر بھی ٹیکس پے کرنا پڑے گا، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھاؤ گے ٹیکس پے کرنا پڑے گا، کہیں زمین خریدو گے ٹیکس پے کرنا پڑے گا، تم اپنے جس ملک میں رہتے ہو یہاں انکم ٹیکس دینا پڑے گا، جی ایس ٹی جیسا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو کوئی بھی شے اس دنیا میں فری میں نہیں ملتی، اور اگر کوئی کچھ تمہیں فری میں دے جوانو تو یہ سمجھنا کہ یہ دال میں کچھ کالا ہے یا دال ہی کالی ہے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں فری میں بغیر مطلب کے کوئی کچھ نہیں دیتا۔ سب تو چھوڑ دو، فری میں مولوی تقریر نہیں کرتا، فری میں شاعر شاعری نہیں کرتا، فری میں آنے والا کوئی شاعر نعت نہیں پڑھتا، قوالی نہیں پڑھتا، تو بھئی ہر شے کی کہیں نہ کہیں کوئی اجرت ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے جو ہم تک دین پہنچایا ہے، تو میرے آقا نے کہا کیا اجرت دو گے؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سونے لائے ہیں، ہم چاندی لائے ہیں، ہم موتی لائے ہیں، ہم جواہرات لائے ہیں، ہم قیمتی کپڑے لائے ہیں، ہم ریشمی لباس لائے ہیں آپ کی اجرت کے لیے۔ جیسے ہی ان لوگوں نے یہ کہا اللہ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل قرآن کی آیت لے کر آئے اور آ کر کہا قل اے میرے حبیب، اللہ فرماتا ہے بات درود و سلام، اے میرے حبیب قل آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہیے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہمیں چاندی نہیں چاہیے، ہمیں ہیرے نہیں چاہیے، ہمیں موتی نہیں چاہیے، ہمیں ریشمی کپڑے نہیں چاہیے، تو پھر اجرت کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، اگر تم میں مجھے کوئی اجرت دینا چاہتے ہو تو مجھے فاطمہ کی محبت دے دو، علی کی محبت دے دو، حسن حسین کی محبت دے دو۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، مجھے خدا امام حسین سلام مرتضی امام حسین سلام بادشاہ سلام سب امام
حسین سلام میرے